السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کو ہم قیمتی کیسے بنائیں؟ 4 باتیں کل عرض کی تھیں۔ نمبر 5، رمضان مبارک میں فرض نمازوں کو وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام مرد حضرات کریں۔ نماز کو وقت پر ادا کریں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کو قضا کر دینا بھی گناہ ہے، اور نماز کو بغیر کسی سخت مجبوری کے بغیر جماعت کے پڑھنا وہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ رمضان مبارک میں جہاں ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفل کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں اگر ہم فرض میں کوتاہی کریں تو یہ شاید فرضوں کی کوتاہی جو ہے یہ نوافل پڑھنے کے ثواب سے بڑھ جائے، یعنی فرضوں کی کوتاہی کا گناہ زیادہ ہو اور نوافل کا ثواب وہ کم ہو۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں اس چیز کی نیت اور پختہ عزم کر لیں کہ نماز کو وقت پر پڑھنا ہے اور جماعت سے پڑھنا ہے اور تکبیر اولیٰ سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد مسجد میں حاضر ہو جائیں، اور خواتین جو ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اذان کے ساتھ نماز ادا کریں، کاموں سے بھاگتے بھاگتے جلدی نماز کے لیے نہ آئیں۔ جیسے ہی اذان ہو تو ہر گھر کے قریب تقریباً مسجد ہوتی ہے، ہر گھر میں تقریباً اذان کی آواز آ جاتی ہے، تو نماز کو اول وقت میں ادا کریں۔ یہ نہیں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور جب نماز کا وقت ختم ہونے لگے تو پھر نماز کی طرف دوڑیں، ایسا مناسب نہیں۔ تو خواتین کو نماز اذان کے فوراً بعد ادا کر لینی چاہیے اور اطمینان اور سکون سے نماز ادا کریں۔ کاموں کی جلدی نہ ہو کہ کام چھوڑ کر نماز کے لیے بھاگے اور نماز پڑھ کر پھر کام کی طرف بھاگے، ایسا نہ ہو۔ بالکل سکون اطمینان سے وقت نکال کر نماز کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سنتیں پڑھیں، اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تسبیح فاطمی کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، تو خواتین وقت پر نماز ادا کریں، نماز کو لیٹ نہ کریں۔ مغرب کا وقت خاص طور پر خواتین کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ہی افطاری کر لی ہے تو پہلے نماز کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے، برتن سمیٹتے، افطاری کا سامان ہٹاتے، بس اوقات خواتین نماز کو لیٹ کر دیتی۔ حکم ہے کہ مغرب کی نماز کو جلد سے جلد ادا کرو۔ نمبر 6، رمضان مبارک کا اہم ترین جو فرض ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کو اہتمام سے اور شوق سے رکھیں، اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ معمولی عذر سے، معمولی باتوں سے روزے کو چھوڑ نہ دیں۔ شوق سے رکھیں، ثواب، اس کا اجر و ثواب اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور روزے کو کسی بھی معمولی عذر کی وجہ سے ہرگز نہ چھوڑیں، خوش ہو کر رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو روزے کا اہتمام کریں۔ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کھلم کھلا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کرتے بغیر عذر کے اور دوسری عبادات میں لگے ہوئے، نوافل میں، ذکر میں، تسبیحات میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، روزہ چھوڑنے کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے مقابلے۔ اسی طرح رمضان مبارک کی نمبر 7 پر جو چیز ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ دیکھیے، جب عبادت کا مہینہ ہے، 20 رکعت نوافل، 20 رکعت تراویح سنت آپ کو پڑھنے کو مل رہی ہے، تو اس سے خواہ اپنے آپ کو محروم کرنا یہ میرے خیال میں کہیں سے بھی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے، سمجھداری کا فیصلہ نہیں۔ بہت سے لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو 8 پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ تراویح پڑھتے ہیں لیکن مکمل نہیں پڑھ رہے ہوتے، کچھ رکعتیں پڑھی، کچھ چھوڑ دی، دیر سے ملا، رکوع کا انتظار کیا، ٹھیک ہے، بوجھ سمجھ کر پڑھا، ایسا نہیں ہو۔
لیکن جب یہ نیت کر لی ہے کہ اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے مشقت اٹھانی ہے، تو پھر اللہ کے لیے تکلیف اور مشقت اٹھائیں۔ خواتین بھی 20 تراویح کا اہتمام کریں، مرد حضرات بھی 20 تراویح کا اہتمام کریں، مرد جماعت کے ساتھ اور خواتین بغیر جماعت کے۔ خواتین میں بھی سستی ہے کہ تراویح نہیں پڑھتی یا پوری نہیں پڑھتی یا دیر سے پڑھتی ہیں یا وقفے سے پڑھ رہی ہوتی ہے، سستی سے پڑھ رہی ہوتی ہے۔ نہیں، نماز کو اہتمام سے ادا کریں، شوق سے ادا کریں، تراویح کو اہتمام اور شوق سے ادا کریں۔ نمبر 8، رمضان مبارک میں ایسے تمام کاموں سے بچیں جو وقت کو ضائع کرتا ہے اور آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کہ وقت کی قدر کریں گے، اسے قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر رمضان مبارک میں بہت سے اعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اگر سستی کی جائے گی اور دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں گے تو پھر رمضان مبارک میں آپ کو عبادت کے لیے اور نیک کاموں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا وقت کن چیزوں میں ضائع ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلے موبائل ہے۔ رمضان مبارک میں موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیں، ٹھیک ہے؟ وقت مقرر کر لیں، اس ٹائم آدھا گھنٹہ، اس ٹائم آدھا گھنٹہ، بس۔ اس کے علاوہ موبائل نہیں استعمال کرنا۔ کوئی کال آئے یا کال کرنی ہو تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ موبائل استعمال نہ کریں۔ بالکل چھوڑ دے تو سب سے اچھا ہے، لیکن اگر بالکل نہیں چھوڑ سکتے تو بہت کم سے کم وقت رکھیں جو ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگر موبائل میں آپ وقت ضائع نہیں کرتے تو آپ کو بہت سا وقت مل جائے گا۔ نمبر 2، اخبار۔ نمبر 3، خواتین میں، مردوں میں، بڑی عمر کے حضرات میں یہ عام عادت ہے کہ ٹی وی چلا کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مختلف پروگرام لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اب اس میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک شروع ہونے سے لے کر رمضان کے اختتام تک آپ کم از کم تو یہ حق بنتا ہے کہ ٹی ویوں کو بند کر دیں، اس میں چلا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر ضروری خبریں آپ کو وہ ہے بھی صحیح تو اخبار پر ہلکی سی نظر مار لیں، تفصیل سے اخبار پڑھنا چھوڑ دیں۔ موبائل پر ہلکے سے وہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں کوئی ہلکی سی خبر دیکھ لیں، تو ٹی وی جو ہے وہ گھروں کی بند کرتے ہیں۔ یہ مرد، عورتیں، خواتین یہ سب بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو موبائل، اخبار، ٹی وی، یہ ٹھیک ہے، ایسے رسالے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی اور رمضان مبارک کو اپنے لیے ذریعہ آخرت اور ذریعہ مغفرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔